نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں آپ کے سامنے شہد کی مکھی کے عنوان پر بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شہد کی مکھی بنایا ہے، اس کے بہت سارے کرشمے ہیں۔ شہد کی مکھی ایک کیڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کر کے اسے دوسرے کیڑوں سے اعلیٰ و افضل کر دیا۔ شہد کی مکھی کے حالات زندگی جان کر حیرت ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے یہ مکھیاں کس قدر محنت کرتی ہیں اور انسان کے لیے ایک شاندار نعمت تیار کرتی ہیں۔ شہد کا چھتا ایک سلطنت کی طرح ہوتا ہے، جس کا نظام و حکومت یہ ننھی ننھی مکھیاں چلاتی ہیں۔ مکھیوں کو ان کاموں کے اعتبار سے 4 مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، رانی مکھی۔ یہ رانی مکھی چھتے کا مرکزی حصہ رانی مکھی کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جہاں بیٹھ کر وہ حکم چلاتی ہے۔ یہ حصہ زیادہ کشادہ اور خوبصورت ہوتا ہے۔ کئی مکھیاں اس کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں۔ ملکہ مکھی کے لیے اچھے خوراک کا خاص بندوبست کیا جاتا ہے۔ رانی یا ملکہ مکھی حکم دینے کے ساتھ ساتھ چھتے کا معائنہ کرنے کا انجام دیتی ہے۔ یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب چھتا تیار ہو جائے، یعنی تیار شدہ چھتے کا یہ رانی مکھی معائنہ کرتی ہے۔ اگر چھتے میں کوئی کمی یا نقص رہ جائے تو رانی مکھی اس کارکن کو سزائے موت دیتی ہے، جس کی کوتاہی سے ایسا ہوا ہوتا ہے کہ اس موقع پر کوئی مکھی قصوروار مکھی کی حمایت کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ چھتے کی آرائش اور مضبوطی کو پرکھ کر رانی مکھی انڈے دینے کا سلسلہ شروع کرتی ہے۔ آپ یہ جان کر یقیناً حیران ہوں گے کہ وہ ایک دن میں قریباً 1500 تک انڈے دیتی ہے۔ اگر رانی مکھی کسی حادثے یا کسی اور وجہ سے ہلاک ہو جاتی ہے تو پوری سلطنت میں غم کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہر مکھی بے چین ہو جاتی ہے اور پھر آپس میں مشورے کے بعد کسی بھی شہزادی مکھی کو رانی مکھی بنا دیا جاتا ہے۔ رانی مکھی کی عمر 2.5 سے 3 سال تک ہوتی ہے۔ دوسرا، کارکن مکھیاں۔ یہ وہی مکھیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم عام طور پر کبھی پھولوں پر، پانی کے نلوں پر اور کبھی کنویں وغیرہ پر دیکھتے ہیں۔ چھتے کی تیاری کا قریباً سارا کام انہی کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ کارکن مکھیاں ہوتی تو سب کے سب مادہ ہیں، لیکن یہ انڈے نہیں دیتی۔ یہ رانی مکھی کے انڈوں سے نکلنے والے بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی خوراک وغیرہ کا بندوبست کرتی ہیں۔ جب ان کے بچوں کے پر نکل آتے ہیں تو کارکن مکھیاں انہیں اڑنا سکھاتی ہیں، اور یہ بھی کہ پھلوں سے رس کس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ کارکن مکھیوں کی تعداد ایک چھتے میں قریباً 20,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ نہایت دل جمعی سے پھولوں سے رس چوس چوس کر چھتے کو شہد سے مالا مال کرتی ہیں۔ یہ مکھیاں نہ صرف بچوں کی پرورش اور شہد کی تیاری کا کام کرتی ہیں، بلکہ چھتے کے اندر موجود نکٹوں مکھیوں کی خوراک کا بھی بندوبست کرتی ہیں۔ ان کی عمریں عام طور پر 2 سال تک ہوتی ہیں۔ نمبر 3، نگران مکھیاں۔ جب کارکن مکھیاں پھولوں کا رس لے کر چھتے پر آتی ہیں تو وہ براہ راست شہد کے خانوں میں نہیں جاتی، بلکہ پہلے چھتے میں موجود ایک الگ خانے میں جاتی ہیں جہاں نگران مکھیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ جائزہ لیتی ہیں، اگر رس عمدہ ہو تو وہ کارکن مکھیوں کو اجازت دے دیتی ہے کہ جا کر شہد
کے کھانے میں بھر دیں۔ اگر کسی کارکن مکھی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے یا وہ کسی خراب پھول وغیرہ کا رس لے آئے تو نگران مکھیاں حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیتی ہیں، پھر اٹھا کر چھتے سے باہر پھینک دیتی ہیں۔ نمبر 4، نکٹو مکھیاں۔ یہ نر مکھیاں ہوتی ہیں، نامکمل انڈوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان کا کام بس آرام کرنا ہوتا ہے۔ دن چڑھے سو کر اٹھتی ہیں اور چھتے کے آس پاس سیر کرنے چلی جاتی ہیں۔ ان کی خوراک کا انتظام کارکن مکھیوں کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ کارکن مکھیوں کو بہت تنگ کرتی ہیں، جس پر وہ رانی مکھی سے ان کی شکایت کرتی ہے۔ ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ نکٹو مکھیوں کی تعداد میں کمی کر دی جائے۔ ان کی شکایت سن کر رانی مکھی بعض مکھیوں کو چھتے سے نکل جانے کا حکم دیتی ہے، وہ جس پر فوراً عمل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مکھی حکم ماننے سے انکار کر دے تو کارکن مکھیاں اسے زبردستی چھتے سے نکال کر باہر کر دیتی ہیں اور اس کے پر توڑ دیتی ہیں۔ آخرکار وہ بیچاری زمین پر موجود چینٹیوں اور کیڑوں مکوڑوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک چھتے میں نکٹو مکھیوں کی تعداد 2000 تک ہوتی ہے۔ ویسے تو شہد کی مکھیاں چھتے کی تعمیر اس انداز سے کرتی ہیں کہ اس پر سردی اور گرمی کا کوئی اثر نہ ہو، لیکن اگر شدید گرمی پڑے یا سورج کی تپش زیادہ ہو جائے اور شہد کے بہہ جانے کا خطرہ ہو تو کارکن مکھیاں اپنے پروں سے پھنکا جل کر شہد کی خانوں میں ہوا دیتی رہتی ہیں اور یوں وہ شہد کی حفاظت کرتی ہیں۔ شہد کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکھیاں شہد ہم تک پہنچانے کے لیے لاکھوں پھولوں کا رس چوستی ہیں، میل سفر بھی کرتی ہیں۔ اس میں ان کی جانیں بھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ انتھک کوششوں کے بعد شہد تیار کرتی ہیں جسے انسان مزے لے لے کر کھاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔